بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پریپ ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، اقرا اردو کے ایک نئے سبق کے نئے عنوان کے ساتھ ایک دفعہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں۔ صفحہ نمبر 21، عنوان ہے صحت و صفائی۔ صفحہ نمبر 21 پر سبق کا عنوان ہے صحت و صفائی۔ سامنے رکھیے، شاباش۔ آج ہم اس کی بلند خوانی کرنے جا رہے ہیں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 21 سبق ہے صحت و صفائی۔ بیٹا، سب سے پہلے تو میں اس لفظ کی وضاحت کر دوں کہ اس لفظ کا درست تلفظ کیا ہے۔ بیٹا، یہ لفظ ہے صحت، صحت ہا کے تشدید کے ساتھ، ٹھیک ہے بیٹا۔ صحت و صفائی، صحت کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں بیٹا، تندرستی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب انسان بالکل صحت مند ہوتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے، تازہ دم ہوتا ہے، تو وہ صحت مند کہلاتا ہے۔ اسی کو انسان کی صحت قرار دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ صحت مند رہنے کے لیے صفائی بے حد ضروری ہے۔ وہ لوگ جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے وہ بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں، اور بلکہ ان کا جسم طرح طرح کی بیماریوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ سبق شروع کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت اور تندرستی کو ہزار نعمت کہا گیا ہے۔ صحت اور تندرستی کو ہزار نعمت کہا گیا ہے۔ دراصل بیٹا، ہزار نعمت سے کیا مراد ہے؟ ہزار نعمت سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر صحت مند ہوگا تو اس کی صرف یہ صحت ہی اس کے لیے ہزاروں نعمتوں کے برابر ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ انسان صحت مند ہوگا تو ہی دنیا کی تمام آسائشوں سے، تمام سہولتوں سے اور تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا پائے گا۔ لیکن اگر وہ بیمار ہوگا، کسی ہاسپٹل میں ہوگا یا گھر کے کسی کونے میں بیمار اور پریشان حال پڑا ہوگا تو وہ دنیا کی کسی نعمت سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اردو کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب، انہوں نے بھی اسی طرز کی بات اپنے اشعار میں ایک جگہ کی ہے کہ تنگ دستی گر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ دراصل یہ محاورہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اس کو اسی شعر سے مستعار لیا گیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تنگ دستی گر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اور جی ہاں، ایسا ہی ہے، انسان صحت مند ہو تو وہ دنیا کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ صحت اور تندرستی کو ہزار نعمت کہا گیا ہے، یعنی ہزاروں نعمتوں کے برابر کہا گیا ہے۔ انسان کے لیے جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی صحت ضروری ہے، کیونکہ انسان اگر جسمانی لحاظ سے تندرست و توانا ہے تو اس کا ذہن بھی درست طریقے پر کام کرے گا، اور اگر جسم بیمار ہے تو ذہن بھی صحیح طرح سے کام نہیں کرے گا۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ ہمارا ذہن ہمارے جسم کے مطابق چلتا ہے۔ جب ہمارا جسم کسی طرح کی تکلیف میں ہو تو ہمارا ذہن بھی درست طور پر کام نہیں کرتا۔ جسم بیمار ہونے کی وجہ سے درد اور تکلیف محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، اس لیے وہ سست اور بے چین رہتا ہے۔ بے چین رہتا ہے یعنی کہ بے قرار رہتا ہے، اور اسے کسی طرح کا کوئی آرام اور سکون نہیں ملتا۔ ذہن کی صحت یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کے غلط خیالات نہ آئیں، کسی قسم کے برے خیالات، نیگیٹو سوچیں، منفی خیالات بالکل بھی نہ آئیں۔ غلط خیالات سے مراد کسی کے خلاف غصہ، حسد، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کھانا یا کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ حسد آپ جانتے ہیں بیٹا کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں
انسان کی وہ سوچ جو کسی دوسرے انسان کے خلاف پیدا ہوتی ہے، اس سوچ کے تحت انسان دوسروں کے فائدوں سے جلنا اور کڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو حسد کہتے ہیں، وہ بیماری جس میں انسان دوسروں سے جلن اور کڑھن محسوس کرتا ہے، اسے حسد کہتے ہیں۔ غیبت بھی آپ جانتے ہیں بیٹا، لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں بیان کرنا۔ اسی طرح چغلی کھانا بھی آپ جانتے ہیں، دوسروں کی جھوٹی شکایتیں لگانا، ٹھیک ہے، دوسروں کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلانا، یا کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا۔ ایسے برے خیالات بیمار ذہن کی علامت ہیں۔ اگر ایک آدمی کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں، یقیناً آپ کے اندر بالکل بھی نہیں ہوں گی، جن کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہیں۔ ایسے لوگوں کو نفسیاتی مریض بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں کبھی کوئی بری بات یا برا خیال نہ آنے پائے۔ انسان کو جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے اپنے کھانے پینے اور اپنے ارد گرد کی ہر چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام ایک پاکیزہ اور سچا دین ہے۔ پاکیزہ کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ صاف ستھرا۔ اسلام صفائی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اور صفائی کی بہت تعلیم دیتا ہے۔ وہ طہارت اور پاکیزگی کو ایمان کا جز بتاتا ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی صفائی کا خیال نہیں رکھتا، صاف نہیں رہتا، تو اس کے ایمان میں نقص اور کمی ہے۔ اس نے یعنی اسلام نے صفائی اور پاکیزگی کے زرعین اصول بتائے ہیں، یعنی کہ خاص اصول بتائے ہیں۔ عبادت کے لیے جسم، لباس اور جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ دراصل عبادت کے لیے جسم کا صاف ہونا، کپڑوں کا صاف ہونا، جگہ کا صاف ہونا، یہ تمام جو شرائط ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ انسان دن میں 5 مرتبہ جب عبادت ادا کرے گا اور بار بار وضو کرے گا، بار بار وہ غسل کرے گا، تو اس طرح اس کا جسم بھی صاف ستھرا رہے گا اور وہ بیماریوں سے بچا رہے گا۔ اسی طرح لباس اور عبادت کی جگہ کا بھی ہر طرح کی نجاست سے، یعنی ہر طرح کی گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کھانے سے متعلق اسلام کی تعلیمات میں پہلی بات تو اس کا پاک اور حلال ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا، کوئی چیز ناپاک ہو تو اسلام میں اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے، چونکہ وہ چیز ناپاک ہوگی، جب وہ ہمارے پیٹ میں جائے گی تو ہمیں بیمار کر دے گی۔ اس لیے اسلام کا حکم کیا ہے کہ ہمیشہ صاف ستھری چیز کھاؤ۔ ناپاک چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کی مصلحت صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم بیماریوں سے بچ جائیں۔ اس کے علاوہ اسلام میں کھانے کی مقدار اور کھانے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کھانا کتنا کھانا ہے اور کس طرح کھانا ہے، کہ تندرست رہنے کے لیے کھانا وقت پر اور ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے۔ یاد رہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانے والے عموماً بیمار رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز کھاتے ہیں، جو مل جائے اسے کھا لیتے ہیں، اور وہ اپنی بھوک کا خیال نہیں رکھتے۔ انہیں بھوک ہو وہ تب بھی کھاتے ہیں، بھوک نہ ہو وہ تب بھی کھاتے ہیں، اور کھاتے وقت بھی انہیں اپنے پیٹ کا بالکل بھی خیال نہیں رہتا، بلکہ وہ جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے وہ کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس طرح ایسے لوگ، ان کا جسم جلدی متاثر ہو جاتا ہے اور جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانے والے عموماً یعنی عام طور پر بیمار رہتے ہیں۔ پھر ہماری غذا کا متوازن ہونا بھی ضروری ہے۔ ہماری غذا کا خاص مقدار میں ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ غذا میں لحمیات، شحمیات،
نشاستہ دار اشیاء حیاتین اور مختلف قسم کی نمکیات شامل ہوں۔ لحمیات، شحمیات، نشاستہ دار اشیاء حیاتین، ان کا مطلب کیا ہے میں آپ کو مختصراً بتا دوں بیٹا۔ ان کا مطلب ہے وائٹامنز، پروٹینز، مختلف پروٹینز جو کھانوں کے اندر ہوتی ہیں اور جن کے ذریعوں سے ہمارا جسم قوت حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا ایسی غذائیں کھانی چاہیے جن سے ہمارے جسم کو طاقت ملے، جیسے کہ پھل، اسی طرح کچھ خاص جوسز وغیرہ، ٹھیک ہے بیٹا، کچھ خاص میووں کا رس، اور اسی طرح ہلکا پھلکا کھانا، دودھ، دہی، اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ تیکھے کھانے جن کے اندر مرچیں اور مسالے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح بازاری کھانے، یہ عموماً ہمیں بیمار کرتے ہیں اور ہمارے جسم کو متاثر کرتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے اطباء یعنی ڈاکٹرز، اطباء طبیب کی جمع ہے، طبیب کی جمع ہے اطباء۔ صحت مند رہنے کے لیے ڈاکٹرز 3 اصول بتاتے ہیں۔ وہ 3 اصول کیا ہیں؟ یہاں لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں بیٹا۔ سب سے پہلا اصول ہے متوازن غذا، یعنی ایسی غذا اور ایسا کھانا جس کے اندر تمام طاقتور چیزیں شامل ہوں، تمام حرارے موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ محنت یا ورزش، یا تو ہم ایسا کام کریں کہ جو محنت پر مشتمل ہو، اور اگر محنت والا کام نہیں ہے، ہمارا کام ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسائش بھری زندگی، آسائشوں بھری عطا کی ہے، تو پھر ہم ورزش کے لیے کچھ وقت خاص کریں، یعنی کہ یا تو محنت والا کام کریں یا پھر کچھ دیر ورزش کریں۔ اسی طرح وقت پر آرام، جو لوگ دن بھر کام کرتے رہتے ہیں، آرام کا خیال نہیں رکھتے، ایسے لوگ بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے محنت بھی کرنی ہے اور آرام کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے وقت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی وقت پر کھانا، وقت پر سونا اور بیدار ہونا، یعنی وقت پر جاگنا۔ بیدار ہونے کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ جاگنا۔ اور وقت پر ورزش یا محنت کرنا، یعنی ہمارے پورے دن کی ایک خاص روٹین ہو، ہمیں پتہ ہو کہ مجھے کھانا کس وقت ہے، مجھے کام کس وقت کرنا ہے، اور مجھے آرام کس وقت کرنا ہے۔ ان تینوں باتوں میں بھی توازن کا ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، توازن کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ اعتدال، کہ نہ تو کھانا کم ہو نہ کھانا زیادہ ہو، اسی طرح نہ تو محنت کم ہو اور نہ محنت بہت زیادہ ہو، اسی طرح آرام، نہ تو آرام کم ہو نہ آرام بہت زیادہ ہو۔ ہر چیز میں توازن کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تندرست اور صحت مند رہنے کے لیے بتائے گئے اصولوں پر عمل کریں۔ ان اصولوں پر عمل کر کے ہم تندرست و توانا رہ سکتے ہیں، یعنی صحت مند اور طاقتور رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح صحت و صفائی کے اصولوں پر مبنی یہ سبق اختتام پذیر ہوا بیٹا۔ ماشاءاللہ آپ کے علم میں اس سبق سے کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ بھی آج کے بعد ان اصولوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت بھی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب بڑھتے ہیں بیٹا عملی کتاب کی جانب۔ عملی کتاب سامنے رکھیے، عنوان ہے صحت و صفائی۔ جی بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 66، عنوان ہے صحت و صفائی، جو کہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 1 کے تحت بیٹا آپ کو 5 سوالات دیے گئے ہیں، جن کے جوابات اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ پہلا سوال ہے ذہنی صحت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا، ذہنی صحت سے یہ مراد ہے کہ ذہن میں کسی قسم کے غلط خیالات نہ آئیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ دوسرا سوال ہے جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے اپنے کھانے پینے اور اپنے ارد گرد کی
ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسرا سوال ہے اسلام کس کو ایمان کا جز بتاتا ہے؟ اسلام کس کو ایمان کا جز بتاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اسلام طہارت اور پاکیزگی یعنی صفائی کو، طہارت اور پاکیزگی کو ایمان کا جز بتاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے غذا میں یعنی کھانے میں کون کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب دیکھیے بیٹا، غذا میں لحمیات، شحمیات، نشاستہ دار اشیاء، حیاتین اور نمکیات شامل ہونی چاہیے۔ نشاستہ دار اشیاء یعنی وہ چیزیں جو بآسانی ہضم ہو سکیں، یعنی نرم غذائیں، ٹھیک ہے۔ غذا میں لحمیات، شحمیات، نشاستہ دار اشیاء، حیاتین اور نمکیات شامل ہونی چاہیے۔ پانچواں سوال ہے ہمیں تندرست اور صحت مند رہنے کے لیے کن 3 اصولوں پر عمل کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے ہمیں تندرست اور صحت مند رہنے کے لیے ان 3 اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1 متوازن غذا، نمبر 2 محنت یا ورزش، اور نمبر 3 آرام۔ متوازن غذا، محنت یا ورزش اور آرام، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر آپ ویڈیو میں سے دیکھ کر ہی یہ صفحہ مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 67، ٹھیک ہے بیٹا، پیج 67۔ دوسرا سوال خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ برے خیالات ڈیش ذہن کی علامت ہیں، یعنی بیمار ذہن کی علامت ہے۔ طہارت کی ضد ڈیش ہے، طہارت کی ضد کیا ہے بیٹا؟ نجاست۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ صفائی کو، اور نجاست کسے کہتے ہیں؟ گندگی کو، ٹھیک ہے بیٹا۔ تیسری لائن دیکھیے، ہماری غذا کا ڈیش ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ہماری غذا کا متوازن ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا جملہ، لباس اور ڈیش کی جگہ کا بھی، یعنی لباس اور عبادت کی جگہ کا بھی ہر طرح کی ڈیش سے، یعنی ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ پانچواں جملہ ہے، صحت مند رہنے کے لیے وقت پر ڈیش، وقت پر ڈیش اور وقت پر ڈیش ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی صحت مند رہنے کے لیے وقت پر کھانا، وقت پر سونا اور وقت پر بیدار ہونا، یعنی وقت پر جاگنا ضروری ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیں اور پھر ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ 5 الفاظ ہیں جن کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، پاکیزہ، جز، نجاست، متوازن اور تندرست۔ پاکیزہ یعنی کہ صاف ستھرا، اسلام پاکیزہ اور سچا دین ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے جز، جز کہتے ہیں حصے کو، پارٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے بیٹا، پاکیزگی ایمان کا جز ہے، یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ نجاست کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، گندگی کو اور ناپاکی کو کہتے ہیں۔ اپنے بدن کو نجاست سے پاک رکھنا فرض ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے متوازن، یعنی وزن میں برابر، جسے میں نے آپ کو بتایا معتدل، اعتدال والا، نہ کم نہ زیادہ۔ ہماری غذا کا متوازن ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے تندرست، جس کا مطلب ہے صحت مند۔ تو دیکھیے جملہ، ورزش کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال دیکھیے بیٹا، چوتھا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر دوبارہ لکھیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے سست، اس کے بعد لفظ ہے چغلی، اور اس کے بعد لفظ ہے زرین، زرین رے کے تشدید کے ساتھ۔ اس کے بعد لفظ ہے نجاست، نون کے زبر کے ساتھ، نجاست۔ اس کے بعد لفظ ہے متوازن، متوازن، اور اس کے بعد لفظ ہے لحمیات، اور اس کے بعد ہے شحمیات، اور اس کے بعد ہے نشاستہ دار، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر صفحہ نمبر 66 اور صفحہ نمبر 67 آپ کتاب سے ہی دیکھ کر مکمل کر سکتے ہیں۔
اب ذرا بیٹا ایک کام کیجئے، صفحہ نمبر 70 ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 70، صفحہ نمبر 68 اور 69 فی الحال اسے رہنے دیتے ہیں، صفحہ نمبر 70 دیکھیے۔ جی بیٹا صفحہ نمبر 70 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صفحہ نمبر 68 فی الحال نہیں کروایا گیا، جی ہاں ایسا ہی ہے، ابھی صفحہ نمبر 68 اور 69 باقی ہے۔ دراصل جب ہم سبق پڑھ لیں گے مذکورہ ہائے میرا پیٹ، جو کہ ایک ڈرامے پر مشتمل سبق ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کے کام کی تکمیل کریں گے۔ فی الحال ایک چھوٹا سا کام ہے جس کی جانب میں لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ کہانی لکھیے، نثر نگاری کے عنوان کے تحت کہانی۔ اب تک تو آپ مضامین لکھ چکے ہوں گے اور لکھ رہے ہوں گے بیٹا، اور آپ اب طرز سے بھی واقف ہو چکے ہوں گے۔ اب مضمون نگاری کے طرز پر ہی آپ کو ایک کہانی دی جا رہی ہے، اور کہانی کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ اسی خلاصے کو کہانی کا رنگ دے سکتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے کہانی کو اختصار کے ساتھ یہاں لکھ دیا گیا ہے، آپ جملے مکمل کرتے چلے جائیں گے اور کہانی بنتی چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر نہر کا کنارہ، چڑیا اور چیونٹی کی دوستی، چیونٹی کا ہوا کے تیز جھونکے سے نہر میں گرنا اور چڑیا کا دیکھنا، چونچ میں پتا اٹھا کر اس کے قریب ڈالنا، یعنی چڑیا نے چونچ میں پتا اٹھا کر چیونٹی کے قریب ڈال دیا۔ آپ سمجھ گئے بیٹا، چیونٹی کا پتے پر آنا اور کنارے تک پہنچ جانا، چیونٹی کا احسان مندی سے چڑیا کو دیکھنا۔ پھر اس کے بعد ایک دن ایک شکاری کا جنگل میں آنا، چڑیا کا نشانہ لینا اور چیونٹی کا محسوس کرنا کہ اس کے محسن کی جان خطرے میں ہے، شکاری کے پیر میں کاٹنا اور نشانہ خطا ہونا، اور اس طرح چڑیا کی جان کا بچ جانا۔ اب ان عنوانات کو بیٹا آپ جملوں کی شکل دیں گے تو ایک خوبصورت کہانی بن جائے گی، جو تقریباً اس طرز کی ہوگی جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے۔ آپ اس سے ملتے جلتے انداز میں کہانی ترتیب دے سکتے ہیں، اور اس کہانی کا عنوان بھی آپ ہی خود مقرر کریں گے۔ میں نے سچی دوستی کا عنوان یہاں اس کے لیے چنا ہے، آپ اپنا پسندیدہ کوئی بھی عنوان اس کہانی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اگلے سبق ہائے میرا پیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔